کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ دیکھیے، آج ہم وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے 2024-2025 کی، اس میں ایک اسپیشل آڈٹ رپورٹ پیرا نمبر 1 ہے جو 2022 اور 2023 کے متعلق ہے۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اخراجات کے متعلق ہے۔ اس وقت سردار تنویر الیاس خان صاحب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ ان میں 4 مدوں کے بارے میں جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے، اور یہ بہت اہم آڈٹ رپورٹ ہے، اسی وجہ سے اس کو اسپیشل آڈٹ رپورٹ جو ہے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایکچولی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لیے جو 2022-23 میں جو سفر خرچ کے لیے منظور شدہ بجٹ تھا وہ 2,20,00,000 روپے تھا۔ لیکن پھر نظر ثانی بجٹ آیا، یعنی جو 2,80,00,000 روپے۔ لیکن اخراجات کتنے ہوئے اس پہ؟ وہ ہوئے 3,82,00,000 روپے۔ تو زائد اخراجات کتنے ہوئے؟ 1,02,00,000 روپے۔ اسی طرح پیٹرول و ڈیزل کے لیے جو منظور شدہ بجٹ تھا پی ایم سیکریٹریٹ کے لیے سال 2022-23 کے لیے، وہ 3,50,00,000 روپے تھا۔ پھر نظر ثانی بجٹ جو آیا وہ 3,65,00,000 روپے تھا، یعنی ریوائز ہوا اس کا بجٹ، وہ 3,65,00,000 روپے۔ لیکن اخراجات کتنے ہوئے؟ اخراجات ہوئے 7,15,00,000 روپے۔ زائد اخراجات کتنے ہوئے؟ وہ 3,50,00,000 روپے۔ اسی طرح خاطر تواضع کے لیے جو پی ایم سیکریٹریٹ کے لیے بجٹ تھا، وہ منظور شدہ بجٹ تھا، وہ 4,90,00,000 روپے تھا۔ نظر ثانی بجٹ 7,61,80,000 روپے۔ لیکن اخراجات کتنے ہوئے؟ 11,77,80,000۔ تنویر الیاس خان صاحب تقریباً 1 سال پرائم منسٹر رہے۔ اس کا مطلب 1 مہینے میں خاطر تواضع پر 1,00,00,000 روپیہ پی ایم سیکریٹریٹ میں خرچ ہو رہا تھا۔ یعنی ایک ایسا خطہ جہاں 1,30,000 فیملیز یا افراد بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام پر ڈپینڈ کرتے ہیں، جہاں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے درخواستیں دیں، اس خطے کے وزیر اعظم جو ہے صرف خاطر تواضع پہ جو رقم خرچ کر رہے تھے 1 سال میں، وہ 11,77,80,000 روپے تھی، یعنی 4,16,00,000 روپے زیادہ خرچ کیا جو نظر ثانی بجٹ تھا۔ اسی طرح گاڑیوں کی مرمتی پر جو منظور شدہ بجٹ تھا وہ 2,50,00,000 روپے تھا۔ نظر ثانی بجٹ یعنی ریوائز جو بجٹ ہوا وہ 3,31,00,000 روپے، اور اخراجات جو ہوئے 5,92,04,000 روپے، اور زائد اخراجات جو ہوئے وہ 2,61,04,000 روپے۔ اب اس میں جو ہے ان 4 مدوں میں جو منظور شدہ بجٹ تھا وہ 13,10,00,000 روپے۔ کل جو اس بجٹ جو ان 4 یعنی سفر خرچ، پیٹرول و ڈیزل، خاطر تواضع، گاڑیوں کی مرمتی کے لیے جو کل بجٹ جو منظور شدہ تھا وہ 13,10,00,000 روپے تھا۔ نظر ثانی بجٹ جو ہے ریوائز جو بجٹ ہوا وہ 17,37,78,000 ہوا، اور اخراجات جو ہوئے 28,66,84,000 روپے ہوئے، اور جو زائد اخراجات ہوئے وہ 11,29,04,000 روپے۔ لیکن سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ان کی چیف منسٹر کا یعنی 13 کروڑ آبادی ہے، ان کی چیف منسٹر کا 2024 اور 25 کا بجٹ جو تھا چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا، وہ بجٹ تھا
23 کروڑ روپے. لیکن یہ صرف 4 مدیں ہیں جو آزاد کشمیر کے پی ایم سیکریٹریٹ میں سال 2022 اور 23 میں خرچ ہوئی. کل کتنا بجٹ خرچ ہوا؟ 52 کروڑ روپے جو ہے پی ایم سیکریٹریٹ پہ خرچ ہوا، جس میں ملازمین کی تنخواہیں بھی، الاؤنسز بھی اور باقی اخراجات بھی. 52 کروڑ وہ 11 کروڑ سے زیادہ یہ اخراجات، تو یہ ہوتے ہیں تقریباً 63 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے یہ. اور 62 کروڑ، آپ کو یاد ہوگا کہ 62 کروڑ 50 لاکھ روپے جو ہے سیکرٹ فنڈ سے نکالے گئے تھے. جو پرائم منسٹر کا سیکرٹ فنڈ ہے، اس کے لیے اس وقت ایلوکیٹ جو ہوا تھا بجٹ اس سیکرٹ فنڈ کے لیے وہ 2 کروڑ تھا. لیکن جو ایکچولی نکالے گئے تھے وہ 62 کروڑ 50 لاکھ نکالے گئے تھے. تو اب وہ 62 کروڑ 50 لاکھ بھی اس میں ایڈ کریں، یہ 1.25 ارب روپیہ بنتا ہے. 27 لاکھ کی آبادی کے وزیر اعظم ایک سال میں 1.25 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں. اور 13 کروڑ کے جو چیف منسٹر ہیں، پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں، 13 کروڑ آبادی کا جو صوبہ ہے، ان کا بجٹ 24-25 کا ہوتا ہے 23 کروڑ روپے. یہ خرچ ہوتا. اب یہ جو نہ ان 11 کروڑ 29 لاکھ جو زائد اخراجات ہوئے ان 4 مدات میں، نہ ان کی منظوری لی گئی ہے، نہ ہی یہ جو 60، چونکہ ایلوکیشن تھی سیکرٹ فنڈ کے لیے 60 کروڑ روپے، نکالے گئے 62 کروڑ 50 لاکھ روپے. اور یہ جو 60 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے سیکرٹ فنڈ کا، اس کی بھی منظوری اسمبلی سے نہیں ہے. نہ اس کی منظوری ہے، نہ ان 11 کروڑ 29 لاکھ 4 ہزار جو سفر خرچ، پیٹرول ڈیزل، خاطر تواضع اور گاڑیوں کی مرمت میں زائد خرچ ہوا، نہ اس کی منظوری اسمبلی سے ہے. یعنی یہ کل رقم تقریباً بنتی ہے 72 کروڑ روپے. اب یہ 72 کروڑ روپے جو ہے یہ کن کا ہے؟ یہ ٹیکس پیئرز کا ہے. نہ اسمبلی نے منظوری دی، نہ اس کی ریسپانسبلٹی فکس کی گئی، نہ ہی کسی کے خلاف کارروائی کی گئی. اب آپ رکھیں ایک عام آدمی اگر ہوتا آزاد کشمیر میں، اور اس ایک عام آدمی کو حکومت کا یہ پیسہ دینا ہوتا، یہ پیسہ کیا بلکہ حکومت کا 1000 روپیہ دینا ہوتا، تو وہ بیچارہ گرفتار ہوا ہوتا. لیکن یہاں پہ 71 کروڑ روپے جو ہے خرچ ہو جاتے ہیں، زائد خرچ ہو جاتے ہیں. تحقیقات ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ نہیں پتا، فکس ریسپانسبلٹی نہیں ہوئی، کارروائی نہیں ہوئی، یہ پیسہ واپس جو ہے خزانے میں بھی جمع نہیں ہوا ہے. یہی ہے آزاد کشمیر کی ایلیٹ جو بیسیکلی خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، وہ خود کو احتساب، وہ آنسریبل نہیں سمجھتے. اور یہی فرق ہے آزاد کشمیر کے ایک عام انسان میں اور آزاد کشمیر کے پولیٹیکل ایلیٹ میں، جو خود کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے آنسریبل نہیں سمجھتی. وہ کبھی یہ نہیں سمجھتی کہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے. اور یہ صورتحال جو ہے آزاد کشمیر میں بنیادی طور پر، آزاد کشمیر میں جو لوگوں میں جو ایک انریسٹ سا پایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک حکومت کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، یا پولیٹیکل ایلیٹ کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. اور اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ حکومت کو پریس کریں، ان سے دباؤ ڈالیں کہ یہ پیسہ جو ہے 71 کروڑ روپے جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ کہاں خرچ ہوا، کس طرح سے خرچ ہوا، کسی پر فکس ہوئی ریسپانسبلٹی، اور اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. احتساب ضرور ہونا چاہیے.
اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.